اب جو رب بھی ہو، مالک بھی ہو، کریم بھی ہو، اور دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضری بھی دی جائے، اس کے سامنے سر بسجود بھی ہوا جائے، رکوع اور قیام بھی کیا جائے، تو ایک تعلق تو بن جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی تعلق نہ بنے تو پھر بندے کو سوچنا یہ ہوگا کہ میری یہ عبادت ہے بھی یا نہیں، کیا میرا دل میرے ساتھ ہے، کیا میرا یقین عظمت الہی پہ ہے، یا میرا طریقہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں سے کوئی بھی بات حضور کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اثر نہیں ہوگی تو اثر نہیں کرے گی، دل ساتھ نہیں ہوگا، دل میں وہ درد نہیں ہوگا تو اثر نہیں کرے گی، یقین محکم نہیں ہوگا آخرت پر، عظمت الہی پر، رسالت پر یقین پکا نہیں ہوگا تو اثر نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم نماز بھی پنجگانہ پڑھتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر بددیانتی لین دین میں کرتے ہیں، پنجگانہ نماز بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ناجائز خونریزیاں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے، اس میں کہیں یا ایمان میں کمی ہے، یا خلوص میں کمی ہے، یا اتباع سنت میں کمی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان و یقین بھی ہو، خلوص دل بھی ہو، اور اتباع سنت بھی ہو۔ تو فرمایا جو مجھ سے رشتہ قائم کر لے واتقا، پھر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میں نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا تو میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جو اللہ کو محبوب بنا لینا اور پھر اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ترجمہ اردو میں تو لکھ دیا نا ڈر، لیکن یہ ڈر کہ رب العالمین سے ایک تعلق قائم ہو جائے اور پھر اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا یہ رشتہ قرب جو ہے یہ اس میں بال آ جائے گا، اس میں دراڑ آ جائے گی، ٹوٹ جائے گا۔ اور محبتوں کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، خدا کرے کبھی نہ ٹوٹے، یہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ 2 جہان بھی ایک پلڑے میں رکھ دو تو وہ اسے خرید نہیں سکتے، لیکن یہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان میں بال آ جائے تو پھر انہیں جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر بھی جائے گا لیکن گرا رہ جائے گا۔ کسی رسی، کسی دھاگے، کسی تار، کسی چیز کو آپ توڑ کر جوڑیں تو وہاں گرا پڑ جاتا ہے، جتنا مضبوط ٹانکا لگوا لیں لیکن وہ اس میں صفائی وہ نہیں رہتی جو پہلے والی ہوتی۔ آپ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں بہن بھائیوں میں، برادری میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہے، ہوتی رہے صلح، وہ مزہ نہیں آتا جو ناراضگی سے پہلے تھا۔ یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، دوستوں سے لڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، بیوی میکے چلی جاتی ہے، پھر درمیان میں لوگ آ جاتے ہیں، پھر صلح، لیکن جینے کا جو مزہ اس لڑائی سے پہلے تھا وہ بعد نہیں ہے۔ پھر لوگ گزارا کرتے ہیں کہ مجبوری ہے، گزارا کرو، وہ جو پیار ہوتا ہے یا ایک دوسرے کی الفت ہوتی ہے وہ چلی جائے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، قطع تعلق کر لیتے، پھر صلح ہو جاتی ہے، ہو جائے صلح، دلوں میں وہ محبت نہیں آتی، ایک گرا درمیان میں رہتی، ایک بات کھٹکتی رہتی کہ اس نے پہلے بھی کب مجھ سے وفا، یہ تو پہلے مشکل پڑی تھی تو چھوڑ گیا تھا۔ صلح کے بعد بھی ایک بات دل میں ایک گرا رہ جاتی ہے کہ وہی بھائی ہے جو پہلے چھوڑ گیا تھا، شاید پھر مشکل پڑی پھر چھوڑ جائے گا۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، محبت کے رشتے کو توڑا نہیں کرتے، نبھایا کرتے ہیں۔ یہی بات یہاں رب العالمین فرما رہا ہے، واتقا، جو توڑنے سے ڈرے، توڑے نہیں، نبھائے۔
مشکل سے نبھائے، تکلیف میں نبھائے، آرام میں نبھائے، دولت و سلطنت ہو تو بھی نبھائے، حکمران بن جائے تو بھی اسے یاد ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا محبوب ہے، مجھے اس کی مرضی کے مطابق، اور جیل کی کوٹڑی میں موت کا قیدی ہو تو بھی اسے پتہ ہو میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس کے ساتھ عہد نبھانا ہے۔ واتقا، جس نے اللہ سے تعلق قائم کر لیا اور اس تعلق کو توڑنے سے ڈرتا ہو، فإن اللہ یحب المتقین، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نام کو، اس کی دوستی کو، اس کے تعلق کو، اس کے رشتے کو بیچ کھاتے ہیں دنیا کی دولت لے کر، اور اسے اللہ نے ثمنا قلیل کہا ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے پھر بھی قلیل ہے، اس لیے کہ نہ دنیا نے رہنا ہے نہ انسان نے باقی رہنا ہے۔ تو جس چیز نے اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکنا وہ کثرت میں کہاں آئے گی؟ وہ تو ہے ہی قلیل، تھوڑی ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہے، زیادہ بھی ہے تو اس کی عمر جو تھوڑی، وہ تو بچے سکے کہ وہ بادشاہی ہے کہ وہ ایک دن کی حکومت مل گئی، اب ایک دن کی حکومت کو وہ کیا کر رہے گا؟ تو فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنے ایمان کو دنیا کی دولت کے لیے بیچ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جو دنیا لی تھی وہ دنیا میں رہ گئی اور موت نے وہ رشتے توڑ دیے، میدان آخرت میں جائیں گے تو محروم ایسے ہوں گے کہ کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ ان سے بات کرنا گوارا نہیں فرمائے، اللہ ان کی طرف نظر کرم کرنا پسند نہیں فرمائے گا، نہ انہیں مکالمہ الہی نصیب ہوگا، نہ اللہ کی نظر کرم نصیب ہوگی، بلکہ نہیں ان کے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی یہ ایسا جرم ہے کہ خود اللہ کے تعلق کو بھی اگر کسی نے بیچ کھایا تو فرمایا میں اس سے پاک نہیں کروں گا، پھر اس جرم کو میں دھو کر صاف نہیں کروں، لا یزکیہم، پھر اسے پاکیزگی اور تزکیہ نصیب نہیں ہوگا۔ تزکیہ بنیاد ہے دین کی اور اللہ سے تعلق کی، تزکیہ ہوتا ہے دل کی، اندر کی، باطن کی، سوچ کی، فکروں کی، آرزوؤں کی پاکیزگی کا نام۔ تو بندے سے بڑی خطائیں ہوں گی، بحیثیت انسان بڑے گناہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا پیش ہوگا بارگاہ الوہیت میں جس کے گناہوں نے زمین و آسمان کو بھر دیا ہوگا، لیکن اس کا کوئی ایک کلمہ خیر اللہ کو مقبول ہوگا تو وہ ایک کلمے کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جس کی ایک تسبیح قبول ہو گئی، اللہ اکبر بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم بھی تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی بھی تسبیح ہے، بسم اللہ بھی تسبیح ہے۔ حضور فرماتے ہیں زندگی میں ایک تسبیح قبول ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ گناہ نہ ہو کہ اللہ کے رشتے کو بیچ کھایا، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، اور یہ تو اتنا عظیم جرم ہے۔ فرمایا دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچ کھاتے ہیں اللہ کے عہد کو دنیا کی دولت کے لالچ میں۔ اگر کوئی یہ جرم کرے گا تو یہ سن لے آخرت میں ابدی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا،
نہ ہی اللہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ ہی اللہ اس پر رحم کی کرم کی نظر فرمائے گا، نہ اسے اس جرم سے پاکیزگی عطا ہوگی، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اسے صرف عذاب نہیں ہوگا، اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کریم معاف فرمائے، اللہ کریم اپنی نافرمانی سے گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات اور اپنے حبیب کے ساتھ رشتہ محبت استوار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد